رسول اللہ کہتی رہیں گی. نجدیوں نے کہہ دیا, انہوں نے محبت میں آ کر کہا تھا. میں کہتا ہوں سنیا تجھے مبارک ہو, تم محبت والے ہو, کیونکہ نجدی خود مان گیا جو محبت والے ہوتے ہیں وہی یا رسول اللہ کہتے ہیں. اب جو محبت والا کہتا ہے, پیار والا بیٹھا ہے, تو محبت سے نعرے کا جواب دیجیے, نعرہ رسالت. کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائیں یا رسول اللہ, چوم لیں گے وہ قلم جو لکھے یا رسول اللہ. ارے کتنی پیاری ہے وہ زبان جو کہتی ہے یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, یا حیدری, محمد چار یا راجی خواجہ قطب فرید. اللہ اکبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما وگرداب بلا استاد کشتی
مدد کن یا معین الدین چشتی فریدا لجپال فریدا دستگیرا بادشاہ خواجہ طفیل از رحمت للعالمین چشم کرم برما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام دوست احباب وصول برکت واسطے با آواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے محبت اور پیار نال درود و سلام دا نذرانے عقیدت پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل علا دی بے حد حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے لا تعداد بے شمار اور انگنت مرتبہ درود و سلام دا نذرانے عقیدت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز سامعین کرام، ساڈے سراں دے تاج تھوڑے اس مسجد دے امام و خطیب اور میرے نال تشریف لائے ہوئے ساتھی برادر مکرم حافظ محمد بابر سلیم صاحب اور عوام اہل سنت اج دا یہ محفل پاک دا عنوان حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی تندیل نورانی فیض ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ دی گیارہویں شریف دے حوالے نالے دعا گو اللہ تبارک و تعالی جل علا جنہوں نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، مولا کریم اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے، انہوں دے گھر دے اندر بے شمار برکتاں دا نزول فرمائے، اور جتنے ساتھی تسی اپنا قیمتی ٹائم چھوڑ کے آئے جے، یہ ٹائم گلیاں بازاراں چ بھی گزر سکتا سی، گھر دے اندر بھی گزر سکتا سی، ٹیلی ویژن دے سامنے بھی بیٹھ کے گزر سکتا سی، بچیاں دے اندر بیوی دے اندر بیٹھ کے بھی یہ ٹائم آپ گزار سکتے ساں، رشتہ داراں اندر دوستاں بیلیاں سجنا یاراں چ بھی، لیکن کڈے خوش قسمت جے کہ اللہ نے تانوں چن لیا ہے، جنی دیر تک مسجد اندر بہو گے سجے پاسے والا فرشتہ تواڈے حق وچ نامہ اعمال اندر ثواب درج کرتا رہے گا، کیونکہ مسجد دے اندر بیٹھنا ویسے ہی عبادت ہے، محفل تو علاوہ بھی اگر مسجد دے اندر کوئی بندہ بیٹھدا ہے تو حضور دا فرمان ہے مومن دا دل مسجد وچ اس طرح لگدا ہے جس طرح مچھلی دا دل پانی دے وچ لگدا ہے، تو محفل تو علاوہ بیٹھنا بھی ثواب، اور اگر محفل ہو رہی ہوئے تو پھر دوہرا ثواب شامل ہو جاتا ہے، تو تسی دو ثواباں دی خاطر اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرماؤ، مولا کریم سبنا دوستاں دا آنا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ یا اللہ جتنے ساتھی بھی آئے نے اگر کوئی پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی ہے، صدقہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دا، اپنے پیارے محبوب دے شہزادے غوث اعظم دا، سبنا دیاں تمام پریشانیاں مولا کریم دور فرما دے وے۔ احباب ذی وقار بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ مطہرہ تلاوت کیتی ہے اسے حوالے کرنا چاہنا، اے 19ویں سپارے دے اندر سورۃ النمل دی آیت مبارکہ ہے۔ آیت دا ترجمہ کرنے تو پہلے آیت دے حوالے نال تھوڑی جی گفتگو کرنا ضروری سمجھنا، تاکہ جدو آیت دا ترجمہ کیتا جاوے تو سمجھ لگ جائے۔ اللہ دے ایک پیارے نبی نے
اللہ دی عزت عظمت والے نبی نے نام حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ دے پیارے نبی نام کی حضرت اللہ دے نبی نے اگر نام لو گے تو ثواب لے لو گے، اللہ دے پیارے نبی نے انہوں نے نام کی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ دے او برگزیدہ اور عظمت والے نبی نے کہ اللہ نے آپ نو بادشاہ بھی پوری کائنات تے پوری دنیا دا بنایا، بادشاہ بنان دے نال نال اللہ نے آپ دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بادشاہ بنا کے تے نبوت دا تاج بھی سر تے رکھیا، اور اہل سنت والجماعت دا سچا اور سچا کیتا ہے کہ جن دے سر تے اللہ نبوت دی پگ رکھ دے نا پھر اللہ اس دی عزت بھی بڑھا دیندا ہے، باقی بندیاں نال اون دی عظمت شان مقام مرتبہ ود جاندا ہے جن دے سر تے نبوت دی تاج رکھیا جاوے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی نے وقت دے نبی بھی نے، اور اللہ تبارک و تعالی جل علا نے آپ نو صرف انساناں دی بادشاہت نہیں عطا فرمائی، جانوراں تے بھی آپ دی بادشاہت، پرندیاں تے بھی آپ دی بادشاہت، بلکہ روایات دے اندر آندا ہے کہ ہوا تے بھی آپ دا کنٹرول سی۔ آپ دا جڑا تخت ہوندا سی نا تخت سلیمانی، وہ کس طرح اٹھدا سی؟ فرمایا جدو سارے بیٹھ جاندے سن حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھ جاندے سن، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا نو حکم دیندے سن، وہ ہوا آپ دا تخت لے کے اڑنا شروع کر دیندی سی۔ اتنے عظمت والے نبی کہ تخت دے اوتے بیٹھنا، نہ پٹرول پایا، نہ ڈیزل پایا، نہ کوئی سٹیئرنگ ہے، نہ کوئی بریک ہے، بس اللہ دے نبی نے حکم دینا، اس تخت نے ہوا دے اندر اڑنا شروع کر دینا، اور پھر جدھر نو جانا، سجے جانا کھبے جانا اگے پیچھے، ہوا دا کنٹرول آپ دے ہاتھ اندر ہوندا سی، جدھر آپ چاہندے سن اس تخت نو موڑ لیندے سن۔ اتنی عظمت والے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دے نال ایک پرندیاں دا گروہ بھی ہوندا سی، یہ سارا واقعہ قرآن پاک اندر 19 پارے اندر موجود ہے۔ آپ نے ایک دن پرندیاں دے وچ دیکھیا کہ مینوں ہد نظر نہیں آ رہا، ہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، ایک پرندے دا نام ہے ہد، قرآن پاک اندر اس دا نام موجود ہے۔ فرمایا ہد نظر نہیں آ رہا، اپنے حواریاں نو منن والے نو کہن لگے اج مینوں کی گل ہے پرندیاں وچ ہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، اگر اس نے کوئی معقول وجہ لیٹ آن دی بیان نہ کیتی تو میں اس نو سزا دیواں گا یا ذبح کر دیواں گا۔ تو اللہ دا قرآن بیان کردا ہے کہ تھوڑی دیر تو بعد وہ ہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول آ گیا۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او ہد تو کتھوں آیا ہے اور لیٹ کیوں آیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو یہ فرمایا ہد پرندہ عرض کردا ہے حضور میں تواڈے کول ایک ایسی خبر لے کے آیا جہاں تانوں پتہ نہیں، تانوں معلوم نہیں۔ فرمایا کی خبر؟ عرض کردا ہے شہر سبا دے اندر میں جا کے دیکھا ایک ایسی قوم آباد ہے جڑی سورج دی پوجا کردی ہے، اور اس دی حکمرانی ایک عورت کو لے، اس دا نام ملکہ بلقیس ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر واقعی تو سچ کہہ رہے ہیں تو پھر اے میرا خط لے کے جا، ملکہ بلقیس نو جا کے دے، اور پھر دیکھیں کہ وہ آپس اندر کی گفتگو کرتے ہیں۔ مختصر کر رہے ہیں، جدو ہد خط لے کے ملکہ بلقیس دے کول گیا، روایتاں دو ملدیاں نے۔ ایک روایت مطابق آپ دا مجمع لگا ہوا سی، ہواری وزیر بیٹھے ہوئے سن، آپ دی گودی دے اندر جا کے اس نے خط سٹیا۔ دوسری روایت دے مطابق ملکہ بلقیس اپنے گھر دے اندر آرام کر رہی سی، سینے دے اوتے جا کے خط رکھ دیتا۔ جدو ملکہ بلقیس نے خط نو کھولیا پڑھیا، سب تو پہلے لکھے ہوئے سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نبی نے جڑا خط لکھیا قرآن پاک اندر موجود ہے، سب تو پہلے کی لکھے ہویا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا خط پڑھیا کہ تسی سورج دی پرورش کر دے جے، حالانکہ سورج خدا نہیں، خدا ہوے جن نے سورج نو بھی بنایا ہے۔ اس واسطے سورج دی پوجا چھوڑ دیو۔ جدو آپ نے سارا خط اپنے وزیراں نو مشیراں نو منن والیاں نو سنایا، وزیراں کو مشورہ لیا کہ ان کی کرنا چاہیے ہے۔ بعض نے کہا جی اسی بڑے جنگجو ہاں، بہادر ہاں، اسی لڑائی کران گے۔ آپ نے فرمایا لڑائی دی ضرورت نہیں، ذرا خط دا ٹائٹل تو ویکھو، خط ویکھو نام کس شروع کس نام تو کیتا گیا ہے، اللہ دے نام تو شروع کیتا گیا ہے۔ ساڈے کول اتنی پاور نہیں کہ اسی لڑائی کر سکیے۔ ہاں میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر تسی یہ چاہندے جے کہ سانو پتہ لگ جاوے کہ واقعی اللہ دا نبی سچا ہے، پھر میں کچھ تحفے تحائف بھیجنی ہاں،
اگر تو اس نے قبول کر لے پھر پتہ لگ جائے گا لالچی یہ دنیا دا نبوت دا اعلان سچا نہیں کیتا. اگر اس نے واپس کر دیے تو پھر نبی سچا ہوئے گا. جدو اس نے تحفے بڑے قیمتی بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے تحفیاں دی کوئی ضرورت نہیں, آپ اللہ دے سچے نبی سن, اس واسطے فرمایا مینوں کوئی ضرورت نہیں. جدو واپس جا کے کاسد نے دسیا تو ملکہ بلقیس قرآن پاک اندر آندا ہے ملکہ بلقیس تے ایک تخت سی, تخت بلقیس اتنا بڑا تخت, اتنا بڑا 80 گز اس دی لمبائی اور 40 گز اس دی چوڑائی, اور ہیرے جوہرات چاندی سونے نال اور جناب مختلف قسم دے قیمتی زیورات نال جڑیا ہویا سی. وہ تخت اس نے وہ تخت اتنے بہ کے اپنے راج کردی سی. اس نے کہا جی پہلے میں خود جاواں گی اس نبی دی نبوت ویکھ کے آواں گی. اور اپنا وہ جڑا اتنا قیمتی تخت سی نا اس دا ایک بادشاہی محل سی جڑا 7 کمریاں تے مشتمل سی. ایک کمرہ, کمرے اتنے پھر کمرہ, کمرے اتنے پھر کمرہ, کمرے اتنے پھر کمرہ, 7 کمرے. اس طرح اس نے اپنا تخت 7ویں کمرے اندر رکھ کے ہر دروازے نو تالا لگا کے ہر دروازے تے پہرے دار کھڑا کر دیتا, خبردار میرے تخت تک کوئی بھی نہ پہنچے. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ اندر جا رہی ہے. قرآن پاک اندر آندا ہے جدو جناب سلیمان علیہ السلام دے قریب پہنچ گئی نا ملکہ بلقیس اور اس دا لشکر, اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے منن والے, میرے حواریوں, میرا کلمہ پڑھنے والے ہو, میری مجلس بیٹھنے والے ہو, ملکہ بلقیس قریب آ گئی ہے. میری مجلس اندر ہے کوئی ایسا جڑا اون دے پہنچن تو پہلے پہلے اس دا تخت جڑا میری بارگاہ اندر لے کے حاضر ہو جاوے. تمہید بن رہا ہے انشاءاللہ سمجھ لگے گی. جدوں آپ نے اعلان کیتا قرآن پاک اندر آندا ہے ایک جن, کیونکہ آپ دی حکومت جنہ تے بھی سی, ایک جن جڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, عرض کرتا جو حضور غلام حاضر ہے, میں جانا تخت لے کے آواں گا. ہاں بھئی کنی دیر وچ لے کے آویں گا. عرض کرتا ہے حضور تہاڈی مجلس اٹھن تو پہلے پہلے جنی دیر تک مجلس, قرآن پاک اندر آندا ہے حدیث اندر کہ آپ دی مجلس جڑی ہے صبح تو لے کے دوپہر تک ہوندی سی. کہنے لگا جی میں مجلس اٹھن تو پہلے پہلے تخت لے کے حاضر ہو جاواں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے نہیں بھئی مینوں اس تو جلدی چاہیے, میں ایڈا وڈا بادشاہ ہاں, میں اللہ دا نبی ہاں, تو اتنی دیر کر کے آ رہے ہیں میری بارگاہ اندر, تو بیٹھنے والا ہے بیٹھ جا. نہ اے بہت دیر ہے, مینوں اس تو جلدی چاہیے. آؤ مسلمان بھائیو, اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دی عزت عظمت والے نبی, آنا تے شانہ والے نبی, جدو آکھیا ہاں بھئی ہے کوئی ہور جڑا اس تو جلدی تخت لے کے آوے, ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. قرآن اعلان کرتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, جنوں کتاب دا علم عطا کیتا گیا سی, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کردا ہے حضور غلام حاضر ہے, میں او تخت لے کے آنا. فرمایا تو کنی دیر وچ لے کے آویں گا؟ او جڑا جن ہے او تے جناب مجلس اٹھن تو پہلے پہلے دی گلاں کردا ہے. فرمایا مجلس اٹھنا بڑی دور دی گل ہے, اللہ دے پیارے نبی میں تہاڈا امتی ہاں, میں اللہ دا بندہ ہاں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. فرمایا سونے نبی, اللہ دے پیارے نبی, اے تسی اکھ جمکو, اجے اکھ جمکے گی نہیں, میں اس تو پہلے تخت لے کے آ جاواں گا. فرمایا میں تخت لے کے پہلے آ جاواں گا. یارو ویکھو ذرا اکھ چمکن تے کنی دیر لگدی, اکھ چمکن دی دیر وچ نہیں. قرآن اعلان کرتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک, اکھ چمکنا بڑی دور دی گل ہے. قرآن اعلان کرتا ہے 19واں سپارہ سورۃ النمل دے اندر یہ بیان موجود ہے. قرآن پاک کی آیت بیان کر رہے ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ دے پیارے نبی, مجلس تے پتہ نہیں کدوں ختم ہونی ہے, تسی مینوں اجازت دیو, میں تہاڈا غلام حاضر ہاں, اجے اکھ چمکو گے نہیں. قبل ان یرتد الیک طرفک, او جڑا اتنا وڈا تخت ہے 80,000 گز لمبا, 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا جڑا تخت ہے, اتنا بڑا تخت اور نیڑے تیڑے نہیں پیا سی, تو سائیوال تک, یہ تو لاہور تک, نا 900 گز بعض روایتہ دے اندر 900 میل دے فاصلے تے, اور بعض روایتہ دے اندر 1500 میل دے فاصلے تے. میں اندازہ لگایا تقریباً ایتھوں لے کے کراچی جنا سفر بندا ہے. کنا سفر ہے ایتھوں کراچی؟ کوئی گیا کدی کراچی؟ پتہ لگتا ہے ٹرین تے کنا سفر بندہ وکھیاں تھک جاندیاں نے بہ بہ کے. اینا سفر
تے وہ اللہ دا ولی حضرت آصف بن برخیا جس دا نام کی عرض کرتا ہے میں کنی دیر وچ لے کے آ جاواں گا اکھ چمکن دی تو بھی پہلے، کیونکہ میں اپنے کولوں کوئی گل نہیں کی تھی. اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں قبل این یرتد الیک طرفک، اگر قرآن دا نہ ہوئے جو چور دی سزا میری سزا، لیکن اگر قرآن بیان کر دے وے تو پھر من لے اللہ دے ولی سچ نے. اللہ دے ولی اللہ نے اپنے ولیاں نو طاقت عطا فرمائی ہے. اسی یہ کدوں مننے ہاں کہ ولی اپنے آپ سارا کچھ کرتے ہیں؟ اسی تے منتے نہیں بھائی. ساڈا کھرا سچا سچا عقیدہ، ساڈا عقیدہ ہے نہ اللہ دا نبی اپنی طاقت نال ذاتی طاقت نال کچھ کر سکتا ہے، نہ اللہ دا ولی اپنی ذاتی طاقت نال کچھ کر سکتا ہے. لیکن ساڈا قرآن اور حدیث دے وچوں بھی پکا عقیدہ ہے کہ اللہ دا نبی بھی اللہ دا ولی بھی اللہ دی عطا کیتی ہوئی طاقت نال جو چاہے کر سکتا ہے. حافظ تس دو ذرا اگے آ جاؤ، کوئی بیان تانوں سنانا ہے پھر سمجھ لگے گی. حافظ محمد عباس صاحب، حافظ محمد عمران صاحب ادھر میرے سامنے آ جان. اے جنی بات کیتی انہیں سمجھ لگ گئی سارے بیلیاں نو. اے زبان صحیح جڑی میں چلا رہے ہیں بول رہے ہیں سب نو سمجھ لگ رہی ہے. چلو بڑی گل ہے. تو قرآن پاک اندر آندا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک. حافظ عمران صاحب او اللہ دا ولی کی آندا ہے؟ جن آندا ہے کہ میں انی دیر چ لے کے آواں گا جنی دیر چ مجلس ختم ہوندی ہے. تے اللہ دا ولی اٹھ کے کی کہندا ہے حضور مینوں اللہ نے کتاب دا علم عطا کیتا ہے. قرآن پاک اندر آندا ہے وہ اللہ دا ولی سی، اللہ دا ولی سی. کہنے لگا جی بڑی دور دی گل ہے مجلس اٹھنا پتہ نہیں کدوں اٹھے گی، مینوں اجازت دیو قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اکھ چمکو نا، چمکنا بڑی دور دی گل ہے، چمکو گے نہیں اس تو پہلے تخت حاضر ہو جائے گا. اتنا وڈا اور اتنا دور تخت. تے پھر آیا ساڈے ذہن سوال آندا ہوئے گا کہ پتہ نہیں آیا بھی سی کہ نہیں آیا. لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہجے گل منہ وچوں نکلی نہیں سی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت ساڈے سامنے پہ ہوئے ہے. تخت جڑا ہے وہ سامنے آیا پیا ہے. یارو میں سوچدا ہونا قرآن دی ایت پڑھ کے میرے ذہن چ سوال آندا ہے میں تواڈے تے بھی کرنا. آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی شان زیادہ ہے یا ساڈے نبی دی؟ جنہاں نوں پتہ ہے وہ تے دسے، جنہاں نوں نہیں پتہ میں دس دینا. حضرت سلیمان علیہ السلام دی شان زیادہ ہے یا ساڈے نبی دی؟ ساڈے نبی دی شان وراء الوراء ہے. اللہ نے جڑی ساڈے نبی نو کتاب عطا کیتی سارے کتاباں تو اعلیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل اللہ نے جڑے معجزات عطا کیتے سارے نبیوں دی معجزات تو اعلیٰ. اللہ نے جڑی حضور نو امت عطا کیتی باقی سارے نبیوں دی امت نالوں اعلیٰ. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا ایک ولی اکھ چمکن تو پہلے اتنا وڈا تخت جڑا ہے وہ لے کے آ سکتا ہے، وہ تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی سی تے ولی سی. تے میرے نبی دے امتی دی ولی دا مقام کی ہوئے گا؟ پھر غوث اعظم دی شان کنی ہوئے گی؟ غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی تنزیل نورانی فیض ربانی شیخ عبد القادر جیلانی دا مقام پھر کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا ایک ولی اگر ان دی کرامت ساڑی سمجھ نہیں نہ آ سکتی تے پھر مان لو حضور دی امت دے ولی دی بھی کرامت سمجھ نہیں آ سکتی. لوگ کہتے ہیں جناب اے 12 سال دا ڈبا ہویا بیڑا تر کیویں گے؟ عقل نہیں مندی، عقل نہیں مندی. میں آنا بھئی عقل مننے یا نہ مننے قرآن اعلان کرتا ہے اکھ چمکن تو پہلے تخت بلقیس سلیمان دے دربار اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربار اندر حاضر ہو گیا. عقل نہیں مندی پر مننا پوے گا. حضرت آصف بن برخیا دی کرامت ہے 12 سال دا ڈبا ہویا بیڑا تر گیا. عقل تے نہیں مندی پر مننا پوے گا میرے غوث اعظم دی کرامت ہے. یار کوئی سوادی نعرہ لا سکتے جی؟ میں قرآن پیش کیتا میں کہڑا کوئی شعر پڑھیا. اگر قرآن تے بھی تسی نہیں بول سکتے پھر تمہیں حق ہی کوئی نہیں مسجد اندر بیٹھن دا. ذرا سوادی کا نعرہ لاؤ پتہ لگے کہ سننے واسطے بیٹھے جی. نعرہ تکبیر. اور پچھلے نوجوان بھی بولا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی جی 12 سال دا ڈبو ہے بیڑا تر نہیں سکتا. میں کہ کیوں؟ عقل نہیں ملتی. میں کہ عقل تو یہ بھی گل نہیں ملتی کہ اتنی دوروں جڑا تخت بلقیس جڑا اتنا لمبا چوڑا اور بڑا اتنی دوروں جڑا وہ آ جاوے. لیکن عقل نو مننا پوے گا کیونکہ
ولی دی کرامت ہوندی ہوے جڑی عقل تو باہر ہوے بھئی جڑی عقل دے وچ گل آ گئی وہ کرامت نہیں ہو سکتی جڑی عقل دے وچ گل آ گئی وہ کرامت نہیں ہو سکتی تے جڑی عقل دے وچ آوے نا اونوں کرامت کہندے نے میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آؤ میں دس بھی دینا کہ ڈبا ہویا بیڑا تاریا کیویں تے اللہ دے پیارے محبوب دے فرمان دے وچوں دسنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے حدیث قدسی ہے حدیث دا نام لو ثواب ہوئے گا حدیث میں دس دیواں حدیث قدسی علامہ صاحب جانتے ہیں قاری صاحب انہوں پتہ ہے حدیث قدسی کینوں کہندے نے لیکن عام بندہ اگر کسی نوں نہیں پتا تو میں دس دن عرض کر دینا حدیث قدسی اس حدیث نوں کہا جاندا ہے جیڑا بیان خود اللہ دا ہوئے بس زبان میرے محمد مصطفیٰ دی ہوئے اس حدیث نوں کیا جاندا ہے حدیث قدسی ہے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جدو رب دا محبوب بندہ بن جاندا ہے بندہ جدو اپنے رب نو راضی کر لیندا ہے جدو بندے دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا بیٹھنا رب دی رضا دے مطابق ہو جاندا ہے فرمایا جدو بندہ صبح تو لے کے دوپہر تو لے کے شام تک ہفتے تو لے کے اتوار تک محرم الحرام تو لے کے ذوالحج تک جینے تو لے کے مرنے تک جدو بندے دا اٹھنا بیٹھنا ہر لمحہ رب دی رضا دے مطابق ہو جائے جس طرح اللہ کہندا جاوے بندہ کرتا چلا جاوے آواز آوے مسجد وچوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بندہ اپنا گھر بار چھوڑ دے بیوی بچیاں نو چھوڑ دے گلیاں بازار نو چھوڑ دے یاراں دوستاں نو چھوڑ دے ٹیلی ویژن موبائل نو چھوڑ کے رب دے گھر دے اندر آ کے سجدہ ریز ہو جاندا ہے اللہ فرماندا ہے بندیو فرشتو ذرا ویکھو میرا بندہ سب نو چھوڑ کے میری بارگاہ کے اندر آ گیا ہے حضور فرماندے نے حدیث قدسی ہے بندہ جدو رب نو راضی کر لیندا ہے پہلے جس طرح رب کہندا سی بندہ کرتا چلا گیا ایک مقام ایسا مقام آ جاتا ہے بندہ مقام محبوبیت تے فائز ہو جاتا ہے پھر ہوندا کی ہے پھر جس طرح بندہ کہندا جاتا ہے اللہ اسی طرح کرتا چلا جاتا ہے آؤ مسلمان بھائیو تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندے دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رب دی رضا دے مطابق ہو جائے جدو صبح فجر دی اذان ہوے آواز آوے مسجد دے وچوں الصلاۃ خیر من النوم تے پھر اپنے جناب نیند چھوڑ کے بستر چھوڑ کے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے راج دے اجالے دے اندر ہنیرے دے اندر جدو مسجد دے اندر آ جاوے ظہر دا ٹائم ہوے آواز آوے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اپنی دکان نو بند کر دے نماز پڑھنے واسطے مسجد چ آ جاوے عصر مغرب عشاء دا ٹائم ہوے آواز آوے الصلاۃ آواز آوے حی علی الفلاح آؤ فلاح والے پاسے آ جاؤ آؤ نماز والے پاسے آ جاؤ فرمایا بندہ کاروبار چھڑ کے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے یارا بیلیاں نو سجنا نو سب نو چھوڑ کے جب مسجد دے اندر آنا شروع ہو جاندا ہے پھر بندہ فرضی نماز ادا کردا ہے پھر اللہ دی بارگاہ اندر نوافل ادا کردا ہے فرمایا نفل پڑھ کے بندہ اللہ دے اتنے نیڑے ہو جاندا ہے حدیث قدسی آندی ہے کہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندا ہے پھر میں اس بندے دے ہاتھ بڑھ جانا جس دے وہ پکڑدا ہے میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا جن نال پکڑدا ہے بخاری دے اندر حدیث پاک موجود مسلم دے اندر حدیث پاک موجود اربعین نووی دے اندر حدیث پاک موجود اگر حدیث نہ ہوئے تے میں مجرم اگر حدیث وکھا دیواں تے پھر من لے میرے غوث اعظم نے میں دسنا کس طرح بیڑا تاڑیا ہے آؤ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بندہ رب دیاں من کے اللہ دے انے نیڑے ہو جاندا ہے اللہ دے انے قریب ہو جاندا ہے پھر ہوندا کی ہے اللہ اس بندے دے ہاتھ بن جاندا ہے جن نال پکڑدا ہے اللہ اس بندے دی زبان بن جاندا ہے جن نال بولدا ہے اللہ اس بندے دی اکھاں بن جاندا ہے جن نال ویکھدا ہے اللہ اس بندے دے پیر بن جاندا ہے جن نال چلدا ہے اللہ اس بندے دے سینے وچ دھڑکن والا دل بن جاندا ہے جن نال جڑا ہوندا جناب سینے اندر گردش کردا ہے آؤ مسلمانوں عرض کر رہا ہاں اسی سوچدے پے ہواں گے اللہ ہتھاں تو پاک اللہ زبان تو پاک اللہ پیر تو پاک اللہ اکھاں تو پاک تے پھر او تے حدیث قدسی دی پی ہاتھ بن جاندا ہے اللہ پیر بن جاندا ہے اللہ اکھ بن جاندا ہے اللہ زبان بن جاندی ہے اللہ عرض کیتی رب العالمین تو ہتھاں تو پاک پیرا تو پاک زبان تو پاک دل تو پاک ادھر حدیث قدسی دی ہاتھ پیر دل بن جاندا ہے فرمایا نا ہاتھ اس بندے دے ہوندے نے طاقت خدا دی آ جاندی ہے ہاتھ بندے دے ہوندے نے طاقت یار اللہ دا نام تے لے لو طاقت اللہ دی آ جاندی ہے طاقت سارے نوں بولی جائے ہاتھ بندے دے طاقت زبان بندے دے طاقت
اکھ بندے دے طاقت، پیر بندے دے طاقت. یار اللہ دا نام نہیں لے سکتے جی. ہاتھ کھڑا کرو سجا جڑا لے سکتا ہے. اللہ دا نام لے لگا تسی اوکھے ہو گئے جی. میں ادھا گھنٹہ ہو گیا تقریر کرتا پہ زور لاندا پہ اللہ دے بندے ہو. اللہ تعالیٰ تانوں مسجد بہ کے اور زیادہ ثواب عطا کرے. ذرا اللہ دا نام گج وج کے لاؤ. ہاتھ اس بندے دے ہوندے نے طاقت کندی آندی ہے. پیر اس بندے دے ہوندے نے طاقت کندی آندی ہے. اکھ اس بندے دے ہوندی طاقت کندی آ جاندی ہے. پیر اس بندے دے ہوندے نے طاقت کندی آندی ہے. دل اس بندے دا ہوندا ہے، دل بندے دا ہوندا ہے طاقت کندی آندی ہے. میں کہہ رہا نہیں، حدیث قدسی بخاری مسلم در حدیث پاک موجود ہے. اگر نہ ہوئے جو چور دی سزا میری سزا اگر ہوئے تو پھر مان لے میرے غوث اعظم نے ڈبا بیڑا کیویں تارا ہے. میں ہنے دسنا چاہنا. آؤ مسلمان بھائیو تے میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اللہ اپنی قبول تے ہزارہ رحمتہ نزول فرمائے. آمین آکھو سارے رل کے. غوث اعظم دی یاری تے بڑی کھاندے جے، کھیر تے بڑی کھاندے جے، لیکن غوث اعظم نہ تے بولیا بھی کرو نا. پھر جی میں لنگر پاسے پجدے جے ایویں پھر جدو واز ہو رہے ہوئے تو پھر محبت رکھا کرو. سبحان اللہ. میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی جنہاں دی اسی 11ویں شیری مناندے پئے ہاں. لوگ آندے نے ڈبا بیڑا 12 سال دا عقل نہیں منڈی کیویں تر گیا. میں انا حدیث قدسی ہے. میرے غوث اعظم محبوب سبحانی نے اپنے رب نو راضی کر لیا. دن رات اللہ دی عبادت کیتی، دن رات رب نو راضی کیتا، دن رات اللہ دی عبادت کیتی. اور کنج عبادت کیتی ساڈے طرح نہیں، ساڈے طرح نہیں، بلکہ عبادت کیویں کیتی. روایات دے اندر آندا ہے 25 سال میرے غوث نے جنگلاں اندر اپنے رب نو راضی کیتا. کنے سال؟ 25 سال تک جنگلاں اندر اللہ 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 دیا ضربہ لگاندے رہے. 25 سال تک نفل و نوافل جنگلاں اندر پڑھتے رہے. 25 سال جناب. اور 40 سال تک میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 سال تک نماز عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کیتی. جڑا اعتراض کرتا ہے، جڑا اعتراض کرتا ہے کہندا ہے غوث اعظم نے ڈبا بیڑا کیویں تاریا، یاری کیوں منا دے جے؟ بھاویں ایک بھی نہ پڑھی ہوے اعتراض کرنوں آ جاندا ہے. میرے غوث دا مقام ویکھ جنہاں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال، 40 سال تک عشاء دا وضو کر لینا، بعد چوں نوافل پڑھنے شروع کر دینے. ادھر مؤذن نے آکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر. 40 سال تک 25 سال جنگلاں اندر اللہ نو راضی کیتا. 40 سال تک میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ نو اس طرح راضی کیتا. عشاء دی نماز دے وضو نال صبح نماز فجر ادا کرنی. 40 سال تک ستے نہیں، 40 سال تک آرام نہیں کیتا. آج تے اسی جناب فرض پڑھ کے پج جانے ہاں، لیکن میرے غوث اعظم دا مقام سن. آپ نے کنے سال یہ گلاں یاد کرو. جڑا پوچھے انہوں دسو، انہوں کہ تو اپنی گل کرنا ہے. کدی 5 وقت دی نماز بھی پوری پڑھی یا میرے غوث دا مقام سن. 40 سال تک عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کی. آؤ مسلمان بھائیو، غوث اعظم محبوب سبحانی کون؟ غوث اعظم جنہاں نے 25 سال جنگل اندر عبادت کی تھی، 40 سال تک عشاء دے وضو نال فجر دی جماعت ادا کی تھی. پھر ایتھوں تک نہیں، 15 سال تک میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 15 سال تک عشاء دی نماز تو بعد ایک لات تے کھڑے ہو جانا، الحمد الف تو لے کے والناس دے سین دے سرے تک ایک لات تے کھڑے ہو کے 15 سال قرآن دی تلاوت کیتی ہے. آؤ مسلمان بھائیو، ٹائم بس قلیل ہویا جا رہا ہے. میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی تقریر تانوں یاد کروا رہا ہاں. 25 سال تک جنگلاں وچ عبادت، 40 سال تک عشاء دے وضو نال فجر دی جماعت، اور 15 سال تک ایک لات تے کھڑے ہو کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی. آپ فرماندے نے ایک دیر میں سیڑھیاں چڑھن لگا ہاں، پوڑیاں چڑھن لگا، ایک پوڑی چڑھے جاؤں، میرے نفس نے آکھیا عبد القادر اے تھوڑی دیر آرام کرن تو بعد اٹھے تے کنی چنگی گل ہے. آپ نے فرمایا میں نفس نو سزا دینے واسطے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی. الحمد الف تو لے کے والناس دے سین تک اللہ دا سارا قرآن ایک سیڑھی تے پڑھ دیتا ہے.
میرے غوث اعظم محبوب سبحانی دا مقام کون بیان کر سکتا ہے جنہیں اتنا رب نو راضی کیتا؟ رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا۔ میرے آقا فرماندے نے جدو بندے تے رب راضی ہو جاوے بندہ رب دا محبوب بندہ بن جاندا ہے۔ جدو بندہ محبوبیت دے مقام تے فائد ہو جاوے پھر ہاتھ اس بندے دا طاقت اللہ دی آ گئی، ہاتھ اس بندے دا طاقت اللہ دی آ گئی، آنکھ اس بندے دی طاقت اللہ دی آ گئی، زبان اس بندے دی طاقت اللہ دی آ گئی، پیر اس بندے دی طاقت اللہ دی آ گئی، دل اس بندے دا طاقت اللہ دی آ گئی۔ تو جدو میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اعلی مکانی نے 40 سال تک جناب عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کی تھی، 25 سال جنگلاں وچ عبادت کی تھی، 15 سال ایک لاتے کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت کی تھی، جدو چلے کٹے تے جدو رب راضی ہو گیا ہن ہاتھ میرے غوث دا طاقت بولو کندی آ گئی؟ ہاتھ میرے غوث دا طاقت کندی؟ پیر میرے غوث دے طاقت کندی؟ آنکھ میرے غوث دی طاقت کندی؟ زبان میرے غوث دی طاقت کندی؟ دل میرے غوث دا طاقت کندی آ گئی؟ ہن پاویں 12 سال دا ڈبا ہویا بیڑا ہی کیوں نہ ہوئے، میں آنا ہے تے 12 سال ہوئے سن، اگر 12,000 12 کروڑ 12 لاکھ اس تو بھی زیادہ سال گزر گئے ہوندے اس بیڑے نو اتے آنا سی کیوں؟ ہاتھ میرے غوث دا سی وچ طاقت اللہ دی آئی ہوئی سی۔ نعرہ لایا کرو یار، نعرہ تکبیر، اور کتنا نعرہ لانا ہے تسا؟ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ جڑا آکھے کہ حضور غوث اعظم نے ڈبا بیڑا کیویں تارے عقل نہیں مندی، انہوں کہ حضور غوث اعظم نے اپنی ذاتی طاقت نہ کدو تارے ایسی تے مندے نہیں، اسی یہ آنے اللہ دی عطا کیتی ہوئی طاقت نہ تارے۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی نے اپنے رب نو جدو راضی کر لیا، رب جدو بندے تے راضی ہو جاندا ہے پھر جس طرح بندہ کہندا جاندا ہے پہلے بندہ رب دیا مننے، شرط ہے کہ پہلا بندہ رب دیا مننے، جدو بندہ ہر گل اپنے رب دی مندا چلا جاندا ہے اللہ اس بندے نو مقام محبوبیت دا فائدہ عطا فرما دیندا ہے۔ پھر حدیث قدسی اسی حدیث دا اگلا جملہ فرمایا والا ان سالانی لأوتینہ، حدیث قدسی فرمایا والا ان سالانی لأوتینہ، جدو میرا بندہ مقام محبوبیت تے فائد ہو جاندا ہے نا پھر جیڑا بھی میرے کو سوال کردا چلا جاندا ہے میں ان دی ہر گل مندا چلا جانا، میں ان دی ہر گل پھر مندا چلا جانا۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی جدو اللہ نو راضی کر لیا، جدو بندے تے رب راضی ہو جاوے پھر جس طرح بندہ کہندا جاندا ہے اللہ ان دی ہر گل مندا چلا جاندا ہے۔ جدو میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رب راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، پھر آپ تو جڑی بھی کرامت خود بخود ظاہر نہیں ہوئی طاقت وچ اللہ دی آئی ہوئی سی، طاقت اسے بات اسی آنے ہیں جدھر نو ولی دی نگاہ کی جاوے، جدھر نو ولی دی نگاہ کی جاوے، پیار نال محبت نال ایک بار سارے بیلی پڑھ لو، آکھو جدھر نو ولی دی نگاہ کی جاوے، اوے ادھر رحمتاں دی گھٹا کی جاوے، جدھر نو ولی دی نگاہ کی جاوے، ادھر رحمتاں دی۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی آپ دے کول ایک بندہ آ گیا، رمضان شریف دا مہینہ سی، آپ دا ایک منن والا آپ دا ایک مرید آ گیا، آ کے عرض کردا ہے حضور اج میں تہاڈا مرید تہاڈے کول آیا، میرا دل کردا ہے اج افطاری میرے گھر آ کے کرو۔ حضور غوث اعظم نو کی کہنے لگا مرید میرا دل کرتا ہے افطاری میرے گل کرو، رمضان دا مہینہ ہوئے افطاری دا ٹائم ہوئے تے غوث اعظم میرے گھر وچ موجود ہوئے تے اللہ خیر و برکت پا دے گا۔ مسلمان بھائیو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی دعوت تیری قبول ہے، وہ چلا گیا۔ روایات دے اندر آندا ہے ایک اور بندہ آ گیا، ایک اور
ایک اور بندہ آ گیا, ایک اور آپ دا مرید آ گیا, آ کے کہنے لگا حضور میرا دل کرتا ہے اے رمضان شریف دا مہینہ ہے, افطاری دا ٹائم ہوئے, اج افطاری میرے گھر کرو. آپ نے فرمایا تیری دعوت بھی قبول ہے. روایات دے اندر آندا ہے, تاریخ دی کتب اندر آندا ہے, سیرت غوث اعظم اندر آندا ہے 70 بندے 70 مرید آ کے ایک کو روزے دی افطاری دا ٹائم لے کے چلے گئے. سارے اج بڑے خوش نے, اج غوث اعظم نے ساڈے گھر آنا ہے. 17 دی ہر ایک دی خواہش, ہر کوئی اپنے جناب من پسند دے کھانے اپنے پیر واسطے تیار کیتے جا رہے ہیں. افطاری دا ٹائم ہویا, ہر ایک سوچدا ہے پہ اج پیر میرے گھر آوے گا, اج پیر میرے گھر آوے گا, غوث اعظم میرے گھر آوے گا. میں سوچ رہا ہوں نا مریدوں کنے خوش نصیب جے, اج یاری منا کے خوش ہوئے بیٹھے نے, تے جنہ کر خود غوث چل کے گیا ہوئے گا انہاں دا مقام کنا ہوئے گا. سارے بڑے خوشیاں منا جا رہی نے. جدو شام دا ٹائم ہویا, جدو شام دا ٹائم ہویا, میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی ایک گھر وچ نہیں, 2 وچ نہیں, 3 وچ نہیں, 4 وچ نہیں, 10 20 40 50 وچ نہیں, 17 مریداں دے گھر دے اندر افطاری کر کے آئے. حضور غوث اعظم کلے جنے 17 جنا دی گھر دے اندر جدو صبح دا ٹائم ہویا نا تے سارے مرید بڑے خوش خوش ایک دوسرے نو, ایک کہندا جی مبارک ہوئے پیر صاحب میرے گھر اندر گئے سی. وہ کہنے لگے جاندی کرا پیر صاحب تے میرے کول سی کل افطاری ٹائم. وہ جدو تیسرے نے سنیا وہ کہنے لگا نہیں تسی دوویں جھوٹے جے, پیر صاحب تے میرے گھر گئے ہوئے سی. چوتھا کہنے لگا نہیں نہیں تسی تینے جھوٹے جے, پیر صاحب میرے گھر گئے ہوئے سی. فیصلہ جدو طالب علماں کو گیا, مدرسے طالب علم جڑے حضور غوث اعظم دے سن, آپ ان پڑھ پیر نہیں سن جڑا آج کل رواج چل گیا, نماز نہیں پڑھنی, قرآن نہیں پڑھنی, تلاوت نہیں کرنی, شریعت محمدی تے عمل نہیں کرنا, دیکھنا میں ولیاں پیر آسی ایسے کسے ولی پیر دے قائل نہیں. ٹائم ہو گیا, آخری گل کر رہے ہیں. اسی ایسے کسے پیر ولی دے قائل نہیں, اسی اس پیر نو منن واسطے تیار ہاں جڑا شریعت محمدی تے عمل کرنے والا ہوئے, جڑا میرے غوث اعظم ورگا ہوئے, جڑا دن رات رب دے رضا واسطے وقف کیتا ہوئے, اسی اس پیر نو مننے ہاں. آخری گل کرنا پیا, حضور غوث اعظم دے انہاں طالب علماں کو جدو مسئلہ گیا, وہ 70 بندے ٹر گئے, یار دسو نا پیر صاحب میرے گھر گئے سن کہ نہیں. وہ طالب علم کہنے لگے تسی سارے جھوٹے جے, پیر صاحب تے مدرسے اندر موجود سن, پیر صاحب مدرسے اندر موجود سن. سارا فیصلہ لے کے طالب علم بھی وہ 70 مرید بھی حضور غوث اعظم دے کول چلے گئے. فرمایا پریشان کیوں ہوندے جے, پریشان کیوں ہوندے جے, جدو بندہ رب نو راضی کر لوے, جدو بندہ رب نو راضی کر لوے, جدو بندے تے رب راضی ہو جاوے, پھر ایک جگہ تے نہیں, 2 جگہ تے نہیں, پاویں غوث اعظم چاہن تے 1000 جگہ تے تشریف لے جا سکتے ہیں. اس واسطے اگر کوئی آکھے کہ ساڑی عقل نہیں مندی کہ کس طرح ہو گیا, انہوں آکھ 19واں سپارہ سورۃ النمل ہے, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اگر ایڈا وڈا تخت جڑا ہے سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی اینی دوروں اکھ چمکن تو پہلے لے آ سکتا ہے, تے میرے غوث اعظم دی شان تے پھر بڑا البرا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام مقتدی نے تیرے تے میرے آقا دے, اگر مقتدی دے ولی دا یہ شان ہے تے امام